ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پر قبضے کی مہم کا آغاز 1757 میں مغربی بنگال میں واقع پلاسی کے میدان سے نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ سے کیا۔ یہ مہم ٹھیک 41 سال بعد میسور کے سرنگا پٹم میدان میں ٹیپو سلطان کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان تک انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ دو نام تھے، جن کی نمک حرامی، سازش اور غداری نے برصغیر کو انگریز کے قبضے میں دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دو نام کون سے تھے، انہوں نے کیوں اور کیسے غداری کی، اور مسلمانوں کی تاریخ کے ان بدترین غداروں کا انجام کیا ہوا؟ دی پریس کی آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ برصغیر کی تاریخ میں 17ویں اور 18ویں صدی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ان 200 سالوں میں مسلمانوں کی طویل حکمرانی، مغل بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور پہلے برطانیہ کے چند سو افراد پر مشتمل تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا حکمران بنی، اور پھر حکومت براہ راست برطانوی ملکہ کو مل گئی۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیسے ایک تجارتی کمپنی جو بزنس کرنے برصغیر آئی تھی، وہ اتنی بڑی سلطنت پر قابض ہو گئی۔ مسلمانوں کی اس بدترین شکست میں جہاں اور کئی وجوہات ہیں، وہاں دو ایسے نام بھی ہیں جن کی غداری نے مسلمانوں کی 600 سال کی حکومت ختم کر کے ملک کو انگریزوں کے قبضے میں دے دیا۔ ان میں ایک نام میر جعفر کا ہے اور دوسرا نام میر صادق کا ہے۔ ان دونوں کی اپنی قوم سے غداری نے اردو محاورے کی شکل اختیار کر لی، اور جب بھی غداری کی بات ہوتی ہے تو لوگ نفرت سے ان دو ناموں کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ موجودہ بھارتی ریاست مغربی بنگال اور بنگلہ دیش پر مشتمل علاقے کو اکبر بادشاہ کے دور میں حکومت میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ سراج الدولہ 24 برس کی عمر میں 1756 میں بنگال کا حکمران بن گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں متحرک ہو چکی تھی۔ کمپنی کا بظاہر مقصد تو تجارت تھا، مگر خفیہ طور پر انگریز مختلف چھوٹی بڑی ریاستوں کا اقتدار اپنے کٹ پتلی حکمرانوں کو دلوانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پر قبضے اور اس مہم کا آغاز بنگال سے ہی کیا۔ کمپنی کے نمائندے نواب کے مخالفین سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ جب ان باتوں کی خبر نواب سراج الدولہ کو پہنچی تو اس نے کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کلکتہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ کلائیو، جو اس وقت کمپنی کا سربراہ تھا، اس نے نواب سے معافی مانگ کر قبضہ تو واپس لے لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اس قسم کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے اہم کارندوں کو رشوت یا اقتدار کا لالچ دے کر خرید لیتے تھے۔ نواب سراج الدولہ کا سب سے بڑا قابل اعتماد کمانڈر میر جعفر تھا، جو اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ انگریزوں نے اس سے ساز باز کر کے سازش کا جال پھیلا دیا اور اسے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ انگریز نے تیاری کے بعد پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ 1757 میں لڑی گئی۔ انگریزوں کی فوج 3000 پر مشتمل تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون کی ایک گرم دوپہر جب جنگ جاری تھی، نواب سراج الدولہ کو شدید جھٹکا لگا۔ میر جعفر سراج الدولہ سے غداری کرتے ہوئے فوج کا بڑا حصہ لے کر جنگ سے علیحدہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میر جعفر کے بیٹے میرا نے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ سراج الدولہ کی شکست کے بعد میر جعفر بنگال کا نواب بنا، مگر وہ ایک کٹ پتلی نواب تھا۔ اصل حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ سراج الدولہ کی شکست کے بعد پریکٹیکلی بنگال سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور یہ وقت برصغیر سے مسلمانوں کے خاتمے کا آغاز تھا۔
بنگال میں 1757 میں غداری کے ذریعے نواب سراج الدولہ کی حکومت ختم کی گئی۔ یہی طریقہ 41 سال بعد انگریزوں نے ریاست میسور کے نواب سلطان ٹیپو کو ہرانے کے لیے بھی استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر، عبادت گزار اور بہترین کمانڈر تھا، بلکہ انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے راستے میں آخری رکاوٹ بھی تھا۔ بہادر نواب نے انگریز فوج کو کئی لڑائیوں میں شکست دی اور انہیں ریاست میسور سے دور رکھنے میں کامیاب رہا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے دربار میں سازشی ڈھونڈنے شروع کر دیے، وہی طریقہ جو انہوں نے بنگال میں اپنایا تھا۔ سلطان ٹیپو کے دربار میں پیسوں کے ایک پجاری کو ڈھونڈا گیا جس کا نام میر صادق تھا۔ میر صادق ٹیپو سلطان کے دربار کا صدر تھا۔ جب انگریز نے لوگوں کے ضمیر خرید لیے تو 1799 میں جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا گیا۔ اس کی فوج میں 60,000 بیل اور بہت سے ہاتھی تھے۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں جو اس نے مسترد کر دی۔ اس موقع پر ہی ٹیپو سلطان نے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے جو ہر بہادر فخر سے اپنے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی سال اپریل کے آخر میں سرنگا پٹن کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان اسی قلعے سے لڑائی کی قیادت کر رہا تھا۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں انگریزوں کی گولہ باری سے ایک چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ یہی موقع تھا جب میر صادق کو انگریزوں سے نمک حلالی کا موقع مل گیا۔ اس نے انگریز جنرل سے طے شدہ معاہدے کے تحت 4 مئی کو تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔ جب یہ جگہ خالی ہو گئی تو انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ میر صادق نے ایک اور بدترین غداری کی۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بھی بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکیں۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بھانپتے ہوئے اسے قتل کر دیا اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ زمانہ بدل چکا، اب نہ فوجیں رہیں اور نہ ہی حکمران۔ نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر وہ شخص میر جعفر اور میر صادق ہے جو ملکی مفادات کا سودا کرتا ہے، قومی راز بیچتا ہے، خزانہ لوٹتا اور وہ نقصان پہنچاتا ہے اور قوم سے بے وفائی کرتا ہے۔ آج کے میر جعفر اور میر صادق یہی ہیں۔